الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بدوام ملك الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوانوں اللہ جل جلالہ کی نازل کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے 11ویں سپارے کے کچھ مقدس الفاظ تلاوت کیے ہیں. دعا ہے رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اے محبوب آپ اپنے غلاموں کے لیے اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کریں اس لیے کہ ان صلاتک کہ بے شک آپ کا دعا کرنا سکن لہم یہ آپ کے غلاموں کے لیے سکون کا باعث بنے گا. آپ ان کے لیے دعا کریں. آپ کی دعا جو ہے آپ کے غلاموں کے لیے سکون بھی دے گی سکون کا باعث بنے گی دلوں کا چین بنے گی پریشان لوگوں کے لیے پریشانی سے نجات ملے گی دکھی لوگوں کا آپ کا دعا کرنا سہارا بنے گا. آپ ان کے لیے دعا کیا کریں. کہہ کون رہا ہے؟ قرآن پاک میں ہے اللہ جل جلالہ فرما کس کو رہا ہے صلی علیہم سوا واحد مذکر حاضر ہے اور حاضر جو ہے یہ خطاب کے لیے ہوتا ہے. خطاب اپنے محبوب کو کہا کس لیے جا رہا ہے نہ محبوب کے لیے نہ اللہ کے لیے بلکہ اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے محبوب آپ اپنے غلاموں کے لیے دعا کریں. آپ کا دعا کرنا
آپ کے غلاموں کے لیے دلوں کا راحت بنے گا، دلوں کا سکون بنے گا۔ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات آتی ہے، جب اللہ ہر چیز کو سننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، پھر اگر اللہ چاہے تو اپنے بندوں کی خود بھی مشکل کشائی فرما سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر کائنات کا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کائنات کا کوئی ذرہ بھی اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا۔ جب اللہ ہر چیز کا مالک ہے، خود بھی فرما رہا ہے میں سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہوں، محبوب کو کیوں فرما رہا ہے؟ کیا محبوب آپ اپنے غلاموں کے لیے دعا کریں، کیوں فرما رہا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے فرما رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں اگر اپنے بندوں کی بھی مشکل کشائی کروں تو ڈائریکٹ نہ کروں، میں واسطہ مصطفیٰ سے کروں۔ میں اگر اپنے بندوں کا کوئی کام کروں، اگر دعا قبول کروں، اس دعا میں جس میں واسطہ مصطفیٰ آئے گا وہ باقی دعاؤں سے زیادہ قبول ہوگی۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، قرآن ہے، قیام کتاب نہیں ہے، کسی مسلک کی طرف داری نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، محبوب آپ کا دعا کرنا سَكَنٌ لَهُمْ، ان لوگوں کا سکون بنے گا۔ آپ بتائیں انسان کے پاس چاہے جتنی مال و دولت ہو، انسان کے پاس چاہے جتنا مرضی بڑا ہوتا ہو، انسان کے بچے بھی ہوں، زمینیں بھی ہوں، ہر چیز بے بہار ہو، اگر دل کا سکون نہ ہو، بتائیں زندگی تمام ہوتی ہے؟ زندگی بے چین گزرتی ہے، بوجھل گزرتی ہے، دولت بھی پیچھے، عہدے بھی پیچھے، ہر چیز پیچھے۔ انسان اپنا سب سے زیادہ سکون چاہتا ہے۔ یہ اللہ نے بتا دیا کہ سکون امت مصطفیٰ کا نہ دولت میں ہے، سکون نہ عہدوں میں ہے، سکون نہ اولاد میں، نہ سکون مال و دولت کی فراوانی میں ہے۔ اے لوگو، اللہ فرماتے ہیں اگر سکون چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، در مصطفیٰ پہ آ کر اگر وہ محبوب تمہارے لیے دعا کے دو جملے بول دیں، میں رب کہتا ہوں تمہارے لیے زندگی کا سکون بن جائے گا، زندگی میں تمہیں سکون مل جائے گا۔ اچھا بتائیں اگلی بات، ایک دعا ہوتی ہے کرنا، ایک دعا ہوتا ہے کروانا، ایک ہوتا ہے دعا کا خود بخود نکل جانا۔ الفاظ کی ذرا اور توجہ چاہوں گا۔ ایک ہے دعا کرنا، جیسے ہم دعا کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے دعا کروانا، جیسے ہم اپنی سے بڑے کو کہہ دیتے ہیں حضور میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے یہ کام کرنے، فلاں کرنے۔ تیسرا ہوتا ہے دعا کا خود بخود نکل جانا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب آپ کسی کا ادب اتنا کر رہے ہیں، آپ کسی کی خدمت اتنی کر رہے ہیں، چاہت اتنی کر رہے ہیں، مانگ نہیں رہے، آپ ابھی سوال نہیں کر رہے، جس کی خدمت کر رہے ہیں وہ اتنا لجپال ہے، آپ کی چاہت کو دیکھ کر خود بخود آپ کے لیے دعا کر دے، اس کو کہتے ہیں خود بخود دعا کا نکل جانا۔
دعا کرنا اور ہے، دعا کروانا اور ہے، اور دعا کا خود بخود نکل جانا یہ اور فضیلت رکھتا ہے، اور معنی رکھتا ہے۔ یہ تین چیزیں دعا کرنا، کروانا، نکل جانا، اس سے پہلے یہ سمجھیں پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ محبوب آپ کو پتہ ایسا ہو، محب اس سے سچی محبت کرنے والا ہو، پھر محبوب جو چیز مانگے محب عطا نہ کرے تو یہ محبت کے اصول کے خلاف ہوتا ہے۔ دوبارہ الفاظ، محبوب ہو باقرار، محب ہو سچا، سچی محبت کرنے والا، محبوب اپنے محب سے کچھ مانگے وہ نہ دے تو یہ محبت کے اصول کے خلاف ہے، یہ سچی پکی محبت نہیں ہوتی۔ اگر سچی پکی محبت ہو پھر تو محبوب مانگے لب اس کے ہلنے کی دیر ہوتی ہے، محب کام پہلے کر دیتا ہے، یہ محبت ہوتی ہے پکی، سچی محبت ہوتی ہے۔ آپ بتائیے، محب ہو رب ذوالجلال، محبوب ہو آمنہ کلال، پھر محبوب مانگے اور رب عطا نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر محبوب علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں، یہ جو قرآن میں ان صلاتک سکن لہم، محبوب آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، چین کا باعث ہے۔ کیسے ہے؟ جب محبوب نے دعا کی ہو، جس کے لیے محبوب نے الفاظ بولے ہوں، تاریخ میں ہے، کتب حدیث میں ہے، پھر اللہ نے ان کے کام کیسے کیے ہیں، اللہ نے برکتیں کیسے ڈالی ہے، ساکن اللہم، پھر ان کے دلوں میں سکون کیسے آیا ہے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں میں بڑا غریب تھا، اب دیکھیں حضور کی دعا کا عالم کیا ہوا، صحابہ کے کام کیسے ہوئے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں، یہ کتب سیرہ میں بھی ہے، کتب سیر میں بھی ہے، کہتے ہیں میں بہت غریب تھا، گھر کا حال بھی بہت پریشانی میں گزر رہا تھا، بیوی بھی پریشان تھی، بچے بھی، گھر والے بھی، میں کام کے لیے جاتا تھا، کام ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، جو کام کرتا نقصان آ جاتا، پریشانی کے عالم میں وقت گزرتا۔ ایک دن کہتے میں بیٹھے سوچ رہا تھا، کیوں میں اتنا جو پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہوں، نقصان اٹھا رہا ہوں، کیوں نہ ایسا ہو کہ جو ہر درد کی دوا جہاں سے ملتی ہے میں یہ ٹکڑا بھی حضور کو جا کر بتاؤں اور جا کر حضور سے دعا کرواؤں۔ حضرت مقداد کہتے ہیں میں یہ سوچ کر مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، میں حضور کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر پریشانی میں ہے، کام کوئی چلتا نہیں ہے، جو کام کرتا ہوں نقصان آ جاتا ہے، بیوی بھی پریشان ہے، میں بھی پریشان ہوں، مہربانی فرمائیں کوئی دعا تو فرما دے، کوئی دعا تو کر دے۔ اچھا آپ بتائیں، ہم تو کسی کے پاس جائیں نا دعا کرنے کے لیے، ہم تو کہتے ہیں کہ بس گھر بعد میں آئے، پہلے دولت کا ذخیرہ گھر میں پہلے آیا پڑا ہو، ہم تو یہ کہتے ہیں دعا جلدی قبول ہو، اگر ایک دو دن لگ جائیں ہم کہتے ہیں پیر سچا نہیں تھا، پیر میں کوئی فارق تھا، یا فلاں ہستی کامل نہیں تھی، ایسا کہتے ہیں۔ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اور اچھا آپ یہ بھی بتائیں، آج کے اس پروفیشن دور میں کاروبار نہ چل رہا ہو، کوئی بات ایسی ہو، آپ کسی کو جا کر بتائیں تو وہ کیا کہیں گے؟ کاروبار اور کرو، محنت کرو، یا فلاں چیز کر لو،
فلاں یہ شروع کر دو، کاروبار تبدیل کر دو، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جا کر دعا کرواؤ. یہ کوئی ہوگا دعا کروانے والا کرنے والا ہوگا، لیکن قربان نہ جائیں صحابہ کے عقیدے پر، قربان نہ جائیں مصطفیٰ کے غلاموں پر. کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروباری لین دین کا نہیں کہہ رہے. کہاں جا رہے ہیں؟ در مصطفیٰ کی دعا کروانے کے لیے جا رہے ہیں. کیونکہ صحابہ کا عقیدہ تھا مصطفیٰ کے اگر دو جملے میرے لیے نکل جائیں گے، وہاں کاروبار جہاں مجھے نفع نہیں دے سکے گا، وہاں مصطفیٰ کی دعا مجھے فائدہ دے جائے گی. یا رسول اللہ دعا کرنے کام نہیں چل رہا، پریشانی ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضور نے دعا فرمائی. کتب حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ تم مقداد کے رزق میں برکتیں عطا فرما. کہتے ہیں جب حضور نے دعا فرمائی، مقداد حضرت مقداد کہتے ہیں دعا کر کے نا میرے دل کو سکون مل گیا، میرا دل کا بے چینی ختم ہو گئی. کہتے ہیں یہ دعا کے حضور نے الفاظ سے مقداد کے رزق میں برکت عطا فرما. کہتے ہیں تھوڑے لمحے گزرتے ہیں، حضور مسکرا کر روانہ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں دعا تو دے دی، میرے دل میں خیال آ رہا تھا دعا تو حضور نے کر دی ہے، اب سبب کیا بنے گا؟ کاروبار کون سے شروع کروں گا؟ کاروبار تو کوئی ہے نہیں، کام کون سے شروع کروں گا جس سے برکت آئے گی؟ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام جا رہے تھے، میں نے ہاتھ جوڑے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کون سا شروع کروں گا؟ کوئی اسباب ہے نہیں، سامان ہے نہیں. کہتے ہیں حضور میرے الفاظ سنے چلے گئے، کوئی جواب نہ دیا. پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ بیٹھے تھے. کہتے میں سوچ رہا تھا، دل خوش بھی تھا اور سوچ یہ تھی کام کون سے شروع کروں. کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا حضرت علی میرے قریب آئے، قریب آ کر میرے ہاتھ کو پکڑا اور حوصلہ دیا، اور حوصلہ دے کر کہا اے مقداد کیا تو سوچ رہا ہے؟ جب اس محبوب نے کہہ دیا ہے کہ اللہ تیرے رزق میں برکت دے دے گا تو تجھے اسباب کی ضرورت کیا ہے؟ سبب کی ضرورت کیا ہے؟ مصطفیٰ رات کو دن کہہ دے، رب رات کو دن بنا دیتا ہے. مصطفیٰ دن کو رات کہہ دے، رب رات کو دن بنا دیتا ہے. جب حضور نے کہہ دیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس گھر چل، جا کر دیکھنا حضور کی دعا کی برکت ملتی کیسے ہے. کہتے ہیں گھر آیا، اب سننا یہ حدیث ہے. تو کہتے میں گھر آیا، اپنی بیوی کو تسلی دی، پریشان بیٹھی. میں نے کہا جہاں ہر درد کی دوا ملتی ہے میں وہیں اپنی آج دوا کہہ کے آیا ہوں، کام بن جائے گا. کہتے میں بیوی کو کہا، بچوں کو کہہ کے میں واپس آیا. کہتے کھلا میدان تھا، یہ حدیث کے لفظ ہے. کہتے کھلا میدان تھا، میں بیٹھ گیا. کہتے میں بیٹھا، اچانک میں نے دیکھا ایک چوہا میری آنکھوں کے سامنے اپنی بل کے اندر جاتا ہے، واپس جب آتا ہے نا تو ایک ہیرا لے کر نکلتا ہے. کہتے میں دیکھ رہا تھا ایک ہیرا باہر آتا ہے، میری دلچسپی بڑھ جاتی ہے. میں کھڑا ہوتا ہوں، دوسرا ہیرا جاتا ہے، دوسرا ہیرا باہر لے کے آتا ہے، تیسرا ہیرا. کہتے ہیں وہ چوہا اپنی بل سے نہ 7 ہیرے لے کر باہر آتا ہے. آپ بتائیں آپ کو مجھے کوئی چیز ملے ہم تو چھوڑیں گے نہیں.
ہم تو کسی کو بتائیں گے بھی نہیں کہ یہ حلال ہے حرام ہے جائز ہے یا ناجائز ہے. ہم تو ایسے کہیں کہ ہماری لاٹری میں کھلائیے کہیں کو نہیں بتائیں گے. لیکن صحابی تھے آگے کوئی ہم جیسے نہیں تھے صحابی تھے. اب سننا توجہ چاہوں گا قرآن ہے ان الصلاۃ سکر لہم. حضور کی دعا دلوں کا چین کیسے بنتی ہے. کہتے ہیں وہ چوہے نے 7 ہیرے نکالے میں نے وہ ہیرے لیے کپڑے میں ہیرے لے کے عقل کہہ رہی تھی ان ہیروں کو جا کر گھر میں چھپا آنا. عشق کہہ رہا تھا جس لجپال نے دعائیں کی ہیں ان سے پوچھنے کے بغیر میں کیا کروں گا ان کو مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. کہتے میں نے وہ ہیرے لیے سیدھا در مصطفیٰ پہ حاضری دی. کہتے وہ کپڑے میں لپیٹے ہوئے تھے ہیرے. حضور مسجد نبوی میں حضرت علی المرتضیٰ بھی جلوہ گر صحابہ بھی بیٹھے تھے. اب توجہ کرنا پورا واقعہ سمجھ آ جائے گا. ہیرے کسی نے نہیں دیکھے تھے. چوہا وہ کیا ہے اس نے لیے بیل سے نکالے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. کہتے میں نے کپڑے میں لپیٹے ہوئے تھے کسی صحابی نے نہیں دیکھے میرے بچوں نے نہیں گھر والوں نے نہیں دیکھے. کہتے میں کپڑے میں لپیٹ کر حضور کی دربار میں مسجد نبوی میں پہنچا کہ میں حضور سے جا کے مسئلہ پوچھوں کہ یہ جائز ہے میرے لیے یا ناجائز ہے. کہتے صحابہ بیٹھے تھے میں گیا سوچ رہا تھا کہ جب ٹائم ملے میں حضور کی بارگاہ میں عرض کروں یہ نکال کر. لیکن اے فروغت زی صبح آثار و ظہور چشم تو ما بندائے فی الصدور. میرا نبی تو وہ ہے جہاں لبوں کو جنبش نہیں دینی پڑتی. اقبال کہتا ہے میرا نبی تو وہ ہے جو سینے میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے. کہتے ہیں کپڑے میں یہ چھپائے ہوئے تھے. سوچ رہا تھا حضور کو عرض کروں. کہتے ہیں حضور کے جب سامنے آیا نا توجہ کہتے میں نے کچھ نہیں ابھی بولا. جب میں حضور کے سامنے آیا حضور مسکرا پڑے اور کہنے لگے اے مقداد دیکھا نا آپ نے سبب کیسے بنایا ہے. اے مقداد دیکھا نا تو سبب پوچھ رہا تھا تو اسباب کی بات کر رہا تھا. اے مقداد بتا تو صحیح رب نے سبب تیرے لیے کیسے بنائے ہیں. کہتے ہیں حضور نے جب یہ بات کہی کہتے ہیں میں حضور کی قدموں پہ گر گیا. قدموں پہ گرنے کے بعد میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا جب لفظ بولے تھے دل کو سکون مل گیا تھا چین مل گیا تھا. میں حاضر اس لیے ہوا ہوں یا رسول اللہ لے کر آیا ہوں. آپ ارشاد فرمائے یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے. صاحب آپ بھی اپنی روزی کو دیکھیں آپ بھی اپنے کاروبار کو میں نے آپ نے دیکھنا ہے. ہم نے آپ نے اپنی چیزوں کو دیکھنا ہے کہ کہیں اس میں حرام چیز تو شامل نہیں ہو رہی کوئی اس میں حرام کی کوئی تجارت تو نہیں ہو رہی کوئی اس میں حرام کا لقمہ تو نہیں آ رہا. صحابی کو دیکھیں چیز ملتی ہے حضور سے اجازت لینے کے لیے پہلے حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. میرے حضور نے فرمایا اے مقداد بتائیے آپ نے خود دل کے اندر ہاتھ ڈال کے تو نہیں نکالے تھے. یا رسول اللہ نہیں نکالے تھے. کیسے آئے حضور نے فرمایا خود آئے تھے. جی یا رسول اللہ چوہا لے کر آیا. میرے مصطفیٰ کا جملہ سننا جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بل سے خود باہر آئے ہیں. میرے حضور نے فرمایا اے مقداد اپنے مقدر پہ ناز کر. اللہ نے میری برکت کی وجہ سے اللہ نے رزق خود تیرے دروازے تک پہنچایا ہے. یہ اللہ نے رزق جو ہے تیرے دروازے تک خود پہنچایا ہے. جب اللہ نے فرما دیا محبوب ان کے لیے دعا کریں یہ
پریشان حال جو ہوں، جو غلام ہوں، جو دل سے محبت کرتے ہوں، صلی علیہم، ان کے لیے آپ دعا کریں. ان صلاتک سکن لہم، محبوب آپ کا دعا کرنا غلاموں کے لیے سکون ہے، چین بنے گا. دوسری حدیث میں ایمان تازہ ہوگا کہ 12 ربیع الاول کے بعد والا جمعہ ہے، بڑا لطف آئے گا. میرے حضور کی دعا کتنا اثر رکھتی ہے، میرے حضور کی دعا لوگوں کے لیے سکون کیسے بنتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا مقروض تھا، والد عبداللہ کا سایہ اٹھ گیا تھا، انہوں نے بڑا قرضہ لینا تھا. جو جن کا قرضہ دینا تھا وہ یہودی تھے، ماننے والے بھی نہیں تھے حضور کو. کہتے ہیں ایک بار آتے میں نے ان کو وعدہ دیا کہ کھجوریں بھی پک رہی ہیں، جب تیار ہو جائیں گی آپ آ کر کھجوریں لے جانا، اپنا قرضہ لے جانا. کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وعدہ پورا ہوتا وہ آ جاتے، قرضہ زیادہ تھا، کھجوریں تھوڑی تھی. قرضہ زیادہ تھا، سبب تھوڑے تھے، کیسے میں قرضہ دوں. کہتے ایک بار آ گئے، میں نے اپنے رشتہ داروں کو جو سچے دوست تھے میں نے ان کو کہا کہ مشکل وقت ہے، اوکھا وقت ہے، میری مدد کرو، میں نے قرضہ دینا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے اوکھے وقت میں جو زبان سے بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں. تو کسی نے کہا نا کہ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، لیکن کوئی نہ پہنچا اونچائے رسوائی تک. شہرت کے دور میں تو ہر بندہ واہ کرتا ہے، آپ کو عروج مل جائے، عہدہ مل جائے، بڑے بڑے لوگ بھی آپ کے فارمز بن جائیں گے اور ایسی ایسی باتیں کریں گے. لیکن جب اوکھا وقت آئے نا بڑے بڑے تابے والے لوگ بھی چھوڑ جاتے ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رشتہ داروں کے پاس گیا، دوستوں کے پاس گیا، کوئی نہیں پہنچا. سوچا بیٹھا، سوچ رہا تھا کہ یاروں نے بھی چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے بھی چھوڑ دیا، گھر والوں نے بھی چھوڑ دیا، اب ایک ہی در بچ گیا ہے، ایک ہی در بچ گیا ہے. کیوں نہ میں یہی ٹکڑا جا کے در مصطفیٰ پہ بتاؤں، اگر بات بنی تو ادھر سے بنے گی ورنہ اور کوئی جگہ نہیں ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا، جب حضور کے پاس آیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ بہت زیادہ ہے، یہودی گھر میں آئے بیٹھے ہیں، اٹھنے کا نام نہیں لے رہے، پریشانی کا عالم ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آتا کیا ہے، ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں، یا رسول اللہ جانے کا نام نہیں لے رہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جابر آپ ان کو کہو کہ یہ مہلت دے دیں، اگلی مہلت وعدہ کر لیں، اگلے وعدے پہ ان کا انتظام ہو جائے گا. جابر نے ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ وہ پوچھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، پہلے بھی کئی وعدے دے چکا ہوں، اب کہتے لے کر ہی جائیں گے. جب یہ درد بتایا نا حضرت جابر بن عبداللہ یا رسول اللہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور اپنے تو ہے نہیں، ہیں یہودی ماننے والے ہیں نہیں، مہربانی فرمائے دعا کر دے اللہ میرا دکڑا حل کر دے. اب جب یہ بات کہی نا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جابر ٹھہر جائیے، میں خود تیرے ساتھ چل کر ان سے بات کر کے آتا ہوں. بندہ جب اوکھا وقت آئے نا پھر چھوٹا سا منبر بھی ان کے ساتھ جانا اپنی توہین سمجھتا ہے. اگر جس کے پاس کچھ ہو یہ منبر چیئرمین فلاں فلاں سب اس کی بات مانتے ہیں، اگر اوکھا وقت آ جائے تو چیئرمین تو اپنی جگہ پہ ایک جنرل کونسل منبر لے کر بھی جانا اپنی توہین سمجھتا ہے. لیکن عظمت نہ گائے اس نبی کی، گیت نہ گائے اس نبی کے، اس نبی کے قصیدے نہ پڑھے،
جب وہ کا وقت آتا ہے رشتے دار چھوڑ جاتے ہیں، دوست چھوڑ جاتے ہیں، آپ کو میرا نبی کہتے ہیں جابر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ خود چل کر جاتا ہوں۔ آپ بتائیں حضرت جابر تھے تو غریب، تھے تو مقروض، لیکن قسمت کا ستارہ کیسے چمک رہا ہے۔ کائنات چل کر جس کے دروازے میں جا کے فخر کرتی ہے، آج جابر بن عبداللہ کے گھر کائنات کا مالک نبی چل کر جا رہا ہے۔ بتائیں جس کے گھر پہ نبی کے قدم لگ جائیں، جس کے گھر پہ نبی چلے جائیں، وہاں کی پریشانی رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور ساتھ لے گئے، جب حضور گئے آگے قرضے لینے والے بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا عبداللہ، جابر بن عبداللہ کھجوریں توڑ کر لاؤ۔ یہ کتاب الفضائل بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، اور بھی کتب سیر میں بھی ہے۔ حضرت جابر کو کہا کھجوریں توڑ کر لاؤ۔ حضرت جابر نے کھجوریں توڑ کر لائی گئی، سامنے کھجوروں کی ڈھیری لگ گئی۔ حدیث کے لفظ ہیں قربان جائیں جس نبی کا آپ نے میں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ نبی کتنا مقام والا ہے۔ کھجوروں کی ڈھیری لگ گئی، کہتے ہیں جب کھجوروں کی ڈھیری لگی، ایک مالک نے لکھا حضور نے ایک چکر لگایا، اور ایک مالک نے لکھا ہے کئیوں نے کہ حضور نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری ہے، یعنی کچھ پڑھا ہے۔ بس اتنے لمحوں کی دیر تھی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جابر بیٹھ جائیے، ایک قرضہ لینے والا آ گیا، اس کو قرضہ دیتے جائیے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، ایک آ رہا تھا، میں اس کا قرضہ دیتے جا رہا تھا، جتنے قرض والے تھے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں سارے ختم ہو گئے، میں نے سب کا قرضہ دے دیا۔ ادھر میں قرض والوں کو دیکھتا، ادھر بددعا کے چہرے کو دیکھتا، ادھر کھجوروں کو دیکھتا۔ کہتے ہیں جب سارے چلے گئے نا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جابر آپ نے ان کے لیے دیر کی ہے، آپ تھوڑی تھوڑی کھجوریں مہمان نوازی کے لیے اور بھی ان کو عطا کر دیں۔ کون تھے؟ یہودی تھے۔ کہاں لوگوں نے یار پھر قوالیوں میں پھنسا دیا ہے، کہاں لوگوں نے کفر کے فتووں میں پھنسا دیا ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں مہمان حضور کے نہیں تھے، جابر بن عبداللہ سے قرض لینے کے لیے آئے تھے۔ جب جا رہے ہیں آپ کے میرے نبی کہہ رہے ہیں میں مصطفیٰ آ گیا ہوں اور یہ مجھ سے خالی چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جابر ان کو پتہ چلے کہ جہاں دریا کی موجیں اتنی تیز نہیں چلتی، جہاں آندھی کی ہوا اتنی تیز نہیں چلتی، وہاں مصطفیٰ کی سخاوت زیادہ چلتی ہے۔ پتہ چلے ان کو تھوڑی تھوڑی کھجوریں مہمان نوازی کے لیے بھی عطا فرما لیں۔ حضرت جابر نے بلایا، ان کو کھجوریں مہمان نوازی کے لیے بھی دے دی۔ جابر بن عبداللہ کہہ رہے تھے دل بڑا خوش تھا، چہرے پہ خوشی کے آثار تھے، انتہا نہیں تھی، آنکھوں سے آنسو خوشی کے آ جاتے ہیں، آنسو جاری ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جابر ایمان سے بتائیے قرض والوں کو قرضہ دے دیا ہے، بتائیے کھجوریں آپ زیادہ پڑی ہیں یا پہلے زیادہ پڑی تھی؟ کھجوریں اب زیادہ ہیں یا پہلے زیادہ پڑی تھی؟ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے عرض کی واللہ کہتے میں نے قسم اٹھا کر کہا یا رسول اللہ جتنی پہلے کھجوریں تھی سب کو دے بھی دی، میرے کریم سے اگر کچرا کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، گل بے بہا دیے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار نے نہ لا ہے نہ حاجت قدر کی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں قسم اٹھا کر کہا یا رسول اللہ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، باقیوں سے بھی پوچھ لیں، کھجوریں قرض والے ختم ہو گئے لیکن کھجوریں صحیح پوچھتے
پوچھتے ہیں تو اب پہلے سے زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ شاید یہ حضور کی دعا کی برکت ہے، ٹائم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اسی سے حضور کی دعا کا اثر، یہ جو دنیا کا عالم ہے، جس نبی سے میں اور آپ سچی محبت کریں، پھر نبی دیکھنا حشر میں آپ کا میرا خیال کیسے رکھتے ہیں۔